لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا وإلی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے احسانات کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد کے کسی معمولی احسان کا کوئی معمولی نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیے جتنے آل محمد آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اس کا بہترین اجر عنایت فرمائیں گی. یہ سلسلہ مجالس جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں جاری ہے، آج اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. مسلسل آپ نے مجالس سماعت کی اور عظیم ترین علماء و خطباء کے بیانات سماعت فرمائے. ایک عظیم علماء کا عظیم کارواں تھا جو محو سفر تھا اور مودت کے در شہوار پلکوں کی ریشمی ڈوریوں میں پرو رہا تھا اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. یقیناً وہ ایک عظیم کارواں تھا اور میں گرد کارواں. مگر یاد رکھیے کہ گرد کارواں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گرد کارواں سے سمت کارواں کا پتہ لگتا ہے. تو عزیزوں، یہ مجلسیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہادت کی سلسلے کی مجلسیں ہیں جو حسینیہ بیت الحزن میں منعقد ہو رہی ہیں. یہ قصبہ دلہی پور ایک تاریخی قصبہ ہے اس اعتبار سے کہ ادبی روایتوں کے مطابق یہاں میر انس کی آمد کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ میر انیس نے بھی یہاں مرثیہ پڑھا اور یہاں کی علمی شخصیتیں تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑ کے گئیں، جن میں خصوصاً جناب عادل جعفری قابل ذکر ہیں اور بھی اس طرح کی شخصیتیں ہیں. تو جو آپ نے ابھی جملہ کہا تھا منیر صاحب کہ آپ کے جسم میں نہیں روح میں ولایت بسی ہوئی ہے، تو یقیناً میں اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہاں کے مومنین کی روحوں میں بھی اور جسموں بھی ولایت علی موجزن ہے لہو بن کر. اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو 3 صدمے عظیم تھے. 3 صدمے شہزادی کے لیے بڑے عظیم صدمے تھے. اس میں ایک صدمہ تو باپ کی رحلت، جو عظیم ترین صدمہ تھا جس کے لیے شہزادی نے پورا مرثیہ پڑھا. اور دوسرا صدمہ شہزادی کے لیے جو عظیم ترین صدمہ تھا باغ فدق کا چھن جانا.
اس کا بھی شہزادی نے ذکر کیا اور خطبہ دیا پورا اس موضوع پر، اور وہ خطبہ شہزادی کے کرب کا ترجمان ہے کہ کتنا شدید رنج تھا شہزادی کو فدق کے چھن جانے کا۔ تیسرا صدمہ شہزادی کے لیے جو عظیم صدمہ تھا، انحراف ولایت علی تھا، کہ لوگ ولایت علی سے منحرف ہو گئے تھے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر آج کی مجالس میں ہوا۔ شہزادی سے باغ فدق چھینا گیا، فدق کے تعلق سے ہمارے فاضل خطیب مولانا کامرین حضرت صاحب نے جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے تفصیل سے گفتگو کی فدق کے تعلق سے، اور باپ کی رحلت کے تعلق سے بھی مختلف ذاکرین نے تذکرہ کیا۔ ایک گوشہ بچا ہوا تھا انحراف ولایت کا، تو میں نے سوچا کہ آج کی یہ شب کی 8ویں مجلس ہے تو اس میں ولایت پر گفتگو کی جائے تاکہ شہزادی کی روح کو خوشی حاصل ہو، اور منکرین ولایت پر لعنت بھی کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ منافقین کی تصدیق و تائید بھی ہو کہ منافقوں کا قبیلہ ہے کہاں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ۔ یہ انحراف ولایت بہت بڑا صدمہ تھا۔ شہزادی کہتی تھی کہ یا علی اتنی جلدی دنیا بدل گئی، لوگ اتنی جلدی ولایت سے آپ کی منحرف ہو گئے کہ غدیر میں عہد و پیمان کیا اور چند ماہ کے اندر، سال بھی نہیں گزرا کہ منحرف ولایت ہو گئے۔ تو عزیزوں، اب ہم جو ولایت کا یہ اعلان کرتے ہیں، کلمے میں بھی ہمارے ولایت ہے اور اذان میں بھی ہمارے ولایت کا اعلان ہے، لیکن میں یہاں پر اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کبھی کسی بات پر اعتراض کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا دوسرے لوگوں کے تعلق سے، لیکن اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر ہم کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یا اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا اور انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جب میں عرض کروں گا کہ یہ کلمے میں جو ہم ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہم عشق علی میں مستغرق ہونے کے بعد نہیں دیتے، یہ ہم علی کی محبت میں غرق ہو کے نہیں دیتے، یہ ہم علی کی الفت میں مبتلا ہو کر نہیں دیتے، یا ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ولایت علی کی گواہی دیجئے تو اس لیے نہیں دیتے، بلکہ یہ علماء نے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے، اس لیے ہم ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، میں تاریخی جواز بھی پیش کروں گا اور قرآنی جواز بھی پیش کروں گا اور حدیث سے بھی جواز پیش کروں گا کہ ہم اگر ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے۔ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں اور 73 فرقوں میں 72 فرقے ایسے ہیں جو کلمے میں ولایت علی کی گواہی نہیں دیتے، صرف ایک فرقہ ایسا ہے اثنا عشری جو ولایت علی کی گواہی دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گواہی نہیں دیتے کیا وہ بھی صحیح ہیں؟ جو گواہی دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یا تو جو گواہی دیتے ہیں وہ صحیح، یا جو نہیں دیتے وہ صحیح، ظالم بھی صحیح مظلوم بھی صحیح۔ توجہ ہے نا؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی صحیح وہ بھی صحیح، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس منبر سے کسی کو غلط ٹھہراؤں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حق مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں منبر رسول سے کسی مسلک کو کسی فرقے کو غلط ٹھہراؤں،
میں تو قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ آئیے پہلے عقلی جواب سنیے کہ ہم کلمے میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے 72 فرقوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اس میں علی ولی اللہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ پوری توجہ، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کلمے میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کا عقلی جواز یہ ہے کہ ہم یزیدیت کے مزاج سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کے میلان سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کی طبیعت سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کی طینت سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کی فطرت سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کی جبلت سے واقف ہیں، اس لیے ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اب نوجوان یہ نقش حیرت بنے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ یزیدیت کی فطرت، یزیدیت کی جبلت یہ کس طرح سے واقف ہے۔ جب انشاءاللہ نتیجہ دوں گا تو آپ کی آوازیں آسمانوں تک جائیں گی۔ توجہ فرمائیے گا بس، ہم یزیدیت کی فطرت سے واقف ہیں، ہم یزیدیت کی عادت سے واقف ہیں، اس لیے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب آئیے میرے ساتھ تاریخ کے دامن میں ان واقعات کو محفوظ ہیں جو دیکھیے کہ جب سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں یزید کو اقتدار ملا، یزید نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد پہلا جلسہ منعقد کیا شام کے محل میں، اپنے وزیروں کو بلایا، مصاحبین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا سنو آج سے میں تمہارا حاکم ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نغمہ توحید فضاؤں میں نہ گونجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توحید کی آوازیں کانوں میں نہ آئیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توحید کی آواز کو دبا دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یزید آل محمد کا دشمن نہیں ہے، یزید توحید کا دشمن ہے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے آل محمد کو ختم کرنا ہے، کسے؟ توحید کو ختم کرنا ہے۔ مصاحبین نے کہا کہ ذل الہی اگر آپ توحید کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ایسی غلطی نہ کیجئے گا کہ اپنا ہدف توحید کو براہ راست نہ بنا لیں آپ۔ یزید کہتا ہے مطلب کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ ذل الہی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توحید پر کبھی حملہ نہ کیجئے گا، اس لیے کہ توحید کی ڈیفینس لائن موجود ہے، دفاعی لائن ہے۔ یزید کہتا ہے توحید کی ڈیفینس لائن کون ہے؟ کہ توحید کی ڈیفینس لائن کا نام ہے نبوت۔ بڑی توجہ، توحید کی ڈیفینس لائن کا نام ہے نبوت۔ اگر توحید پہ حملہ کیا نبوت سینہ سپر ہو جائے گی، تو پھر ہمیں حملہ نبوت پہ کرنا ہوگا کہ خبردار نبوت پہ حملہ کرنے کی غلطی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ نبوت کی بھی ڈیفینس لائن موجود ہے۔ کہ نبوت کی ڈیفینس لائن کون ہے؟ کہ نبوت کی ڈیفینس لائن کا نام ہے امامت۔ بہت توجہ۔ تو اس لیے اگر توحید کو ختم کرنا ہے تو پہلے امامت پر حملہ، پھر نبوت پر، پھر توحید پر، خود بخود ختم ہو جائے گی توحید۔ یہ ہے یزید کا منصوبہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر کہ یزید زانی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، مگر بیوقوف نہیں ہے۔ 12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت چلانے والا حاکم بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ کافر ہے، زندیق ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ سب اپنی جگہ۔ اب اس نے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ یاد رہے
टारगेट कौन है, निशाना कौन है? तौहीद। तौहीद को खत्म करना है। इधर हुकूमत संभाली सन 60 हिजरी, रजब का महीना सन 61 हिजरी आया। जैसे ही 61 हिजरी आया, 10वीं मुहर्रम को पहला हमला उसी मंसूबे के मुताबिक इमामत पर किया गया। पहला हमला इमामत पर। यजीद की हुकूमत का दूसरा साल, दूसरा हमला यजीद ने किया नबूवत पर, यानी मस्जिद नबवी की तौहीन कराई और मस्जिद नबवी को अस्तबल में तब्दील करा दिया। ये क्या था? ये नबूवत पर हमला था, नबूवत की तौहीन थी। तीसरा साल यजीद की हुकूमत का, तीसरा हमला खाना काबा पे हमला। गिलाफ काबा को नजर आतिश करा दिया गया, हुर्मत काबा को पामाल किया गया। ये क्या था? ये तौहीद पर हमला था। तो मैंने अर्ज किया कि हमें यजीदियत का मिजाज मालूम है, हमें यजीदियत की फितरत मालूम है, इसलिए हमने कलमे में आखिर में अलीउन वलीउल्लाह रखा है, ताकि असरे हाजिर के जितने भी यजीद हैं उनके सारे हमले अलीउन वलीउल्लाह पे होते रहे, नबूवत भी महफूज रहे, तौहीद भी महफूज रहे। तवज्जो है ना? तो इसलिए हमने आखिर में अलीउन वलीउल्लाह रखा, ताकि सारे हमले विलायत अली पे होते रहें, नबूवत भी सलामत रहे और तौहीद भी महफूज रहे। ये तो थी अकली दलील। अब आइए जरा हदीस की रोशनी में भी देखें कि हम कलमे में अलीउन वलीउल्लाह जो पढ़ते हैं ये दुरुस्त है या नहीं, जवाज क्या है हमारे पास। क़िबला खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं, उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, कि ये कलमे में हमने विलायत अली को खुद से शामिल किया है या इसकी कोई शरई हैसियत है या ये रुकने दीन है, ये है क्या? पूरी तवज्जो अज़ीज़ों। तो आइए मेरे साथ थोड़ी देर के लिए फिर तारीख के एक मंजरनामे पर निगाह डालिए और अब लेके चलता हूं आपको दावत ज़ुल-अश-शिरा के मौके पर। आइए दावत ज़ुल-अश-शिरा में, मुझे दावत ज़ुल-अश-शिरा नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 जुमले कहकर आगे बढ़ जाना है। दावत ज़ुल-अश-शिरा में आपके इल्म में है कि ये पहली दावत इस्लाम है जो बैज़तुल बलद, सरदार कुरैश, रईस मक्का, मुतवल्ली काबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सहन में मुनाकिद हुई। पहली दावत इस्लाम सहने अबू तालिब में मुनाकिद हुई और उसमें पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा यहाँ बैठे हुए हैं और अहले इल्म का मजमा है, कोई गलत से गलत रिवायत दिखा दीजिए, झूठी से झूठी रिवायत दिखा दीजिए कि पैगंबर ने ज़ुल-अश-शिरा के मौके पे कहा हो कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी यह आवाज नहीं गूंजी, अभी ये तौहीद की सदा किसी ने नहीं सुनी। पहली आवाज जो पैगंबर के दहन से निकली दावत इस्लाम के मौके पर, पहले कलेमात पैगंबर ने कहा, इन्नी क़द जैतुकुम बखैरत दुनिया वल आखिरा। ये खुतबा अशीर है, तवज्जो फरमाइए। क्या कहा? इन्नी क़द जैतुकुम बखैरत दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की खैर लेकर आया हूं, लिहाजा कौन है जो इसमें मेरी नुसरत करे। रिवायत कहती है कि 3 बार एक ही बच्चा खड़ा हुआ जिसका सिन फकत 10 बरस था, और वो अली खड़े होने के बाद बार बार कहते थे कि अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, और पैगंबर थे कि अली को बैठा देते थे, या रसूल अल्लाह इसमें क्या मसलहत है, जब एक बार अली खड़े हो गए नुसरत का वादा कर रहे हैं तो उसे कबूल कर लीजिए, ये बार बार क्यों बैठाया जा रहा है? कि इसलिए बैठा रहा हूं ताकि कल को ये न कह दे कि हमें तो मौका ही नहीं मिला। तवज्जो है ना?
بھائی علی نے وعدہ کیا، انہوں نے قبول کر لیا، اس لیے بار بار بیٹھایا۔ اور اب عزیزوں، آپ نے مولا کائنات کے تعلق سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ اس موقع پہ مولا نے جواباً فرمایا کہ انا ناصر یا رسول اللہ۔ تو یہ جملہ آخری جملہ ہے، مولا کے آخری کلمات ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا وہ سنیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں کہ ہم جو کلمے میں ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، اذان میں ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، پوری توجہ۔ پیغمبر نے کہا کہ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر لے کر آیا ہوں، کوئی ہے جو اس کار حق میں میری مدد کرے؟ تو علی کھڑے ہوئے اور علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں سنا اس سے پہلے، بڑی توجہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس سے پہلے ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی نے کبھی یہ کلمات نہیں سنے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ پہلی بار کس کی زبان سے نکلے؟ علی کی زبان سے۔ اگر اجازت ہو تو اب عرض کروں کہ یہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں یہی تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ پہلی بار کس کی زبان سے سنے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کس نے کہا؟ علی نے کہا۔ یہ کلمہ 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 کبھی علی کے حوالے سے، کبھی ابو طالب کے حوالے سے کہ کلمہ کلمہ، ارے یہ کلمہ ہے کیا، یہ کلمہ ہے کیا؟ کبھی غور بھی کیا یہ کلمے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ابو طالب کے بیٹے علی کی جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ علی کے جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے، اس سے زیادہ کلمے کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کلمہ سیکھا کہاں سے آپ نے؟ یہ سنا کہاں پہلی بار؟ دعوت ذوالشیرہ میں۔ اب اس کے جواب میں پیغمبر نے کیا فرمایا وہ بھی سن لے۔ پیغمبر نے فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ انت وسی انت وزیری انت اخی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے وسی ہیں، جانشین ہیں، اور میرے بھائی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا۔ اب عزیزوں فرق سمجھ لیں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں اور آپ میں فرق کیا ہے۔ لوگ علی دشمنی میں یہ بھی بھول گئے کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی والا کلمہ ہے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی والا کلمہ ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی والا اور علی والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ کلمہ وہ ہے جو ہمیں نبی اور علی سے مشترکہ ملا، اشتراک نبوت و امامت سے جو سامنے آیا وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اب آئیے ذرا قرآن کی حیثیت سے بھی دیکھ لیں کہ دلیل قرآن کیا ہے کلمے کے لیے۔ تو جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ خود دلیل کلمہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بھئی اب یہ کیسے معلوم ہو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے؟ اب اگر ہم کہیں کہ علی نے ادا کی تو ہمارا کوئی دوسرا بھائی کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان کہے کہ یہ تو قبلہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے،
کہ علی نے زکوٰۃ دی، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یا تو قرآن میں دکھائیے یا ہماری کتابوں میں دکھائیے۔ تو یقیناً قرآن کا لکھا تو دیکھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کی آنکھوں کا نور جو چلا گیا ہے بغض اہل بیت میں، تو اپنی کتابوں کا لکھا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی 12ویں جلد میں تحریر فرمایا۔ دیکھیں کہ حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی، عرض کر رہا ہوں تاکہ پھر میں آیت کا ترجمہ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کر سکوں۔ تو علامہ لکھتے ہیں، راوی ابو ذر غفاری، ناقل فخر الدین رازی، صلیت مع رسول اللہ یومن صلاۃ الظہر۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں ایک روز ظہر کی نماز کے بعد مسجد پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا، سالا سائلن فی مسجد رسول اللہ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک سوال کرنے والا پیغمبر کی مسجد میں آیا اور اس نے سوال کیا۔ جب اس نے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سوال کیا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فما آتینی احد شیئا، متوجہ ہوئے مگر کسی نے کوئی شے نہیں عطا کی۔ فما آتینی احد شیئا، کسی نے کوئی بھی شے اسے عطا نہیں کی۔ اور جب کسی نے کوئی شے اسے عطا نہیں کی تو اس نے کہا اللہم اشہد، اے میرے پروردگار تو گواہ ہے نا کہ میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب تو گواہ ہے نا میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو وَعَلِيٌّ كَانَ رَاكِعًا، اس وقت ابو ذر کہتے ہیں کہ علی حالت رکوع میں تھے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا، وَكَانَ فِيهَا خَاتَمٌ، اور جو انگوٹھی پہنے ہوئے تھے وہ اس کی طرف بڑھا دی۔ جیسے اس نے لی وہ چلا گیا، پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، الرافع راسہ الی السماء، اور آسمان کی طرف سر کو اٹھایا اور کہا، پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے رب، تو نے موسیٰ کا جانشین اس کے اہل سے ہارون کو بنایا تھا، کیا ہے میرے رب تو میرا جانشین میرے اہل سے میرے بھائی علی کو نہیں بنائے گا؟ نزل جبرائیل، ابو ذر کہتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے، اقرأ بہذہ الآیہ، اور کہا کہ اے میرے محمد، اے میرے پیغمبر، یہ آیت پڑھو، اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو عزیزان محترم اجازت ہے کہ میں ترجمہ بھی یوں کروں اس آیت کا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور علی تمہارا ولی ہے، کیونکہ حالت رکوع میں زکوٰۃ تو علی نے دی۔ یہ بات ثابت ہو گئی نا۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ کلمہ کہاں ہے؟ کلمہ اسی آیت میں پوشیدہ ہے۔ آیت نے کہا کہ جب ہم کہیں انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تو کہو لا الہ الا اللہ ورسولہ، اور جب کہیں اس کا رسول ولی ہے تو کہو محمد رسول اللہ، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ، جب ہم کہیں تو پھر کہو علی ولی اللہ۔ یہ ہے کلمے کی ترتیب، اور ہم یہ کلمہ 1400 سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ 1400 سال سے صرف 2 ولایتوں کی گواہی دے رہے ہیں، جبکہ قرآن نے 3 ولایتوں کی گواہی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تیسرا گواہ ہے ہی نہیں۔ بھئی 1400 سال سے نہیں ہے، ورنہ ہوتا تو نام شامل کر دیتے، ہمارے پاس تھا تو ہم نے ولایت کی گواہی دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔
اور اب اس پر بھی یہ کہ صاحب ٹھیک ہے چلیے آیت میں ہے 3 ولایتیں تو 3 ولایتوں کی آپ گواہی دیتے ہیں، مگر ایک اور نازک مسئلہ بھی تو ہے۔ بھئی کیا مسئلہ ہے وہ نازک؟ کہ آپ لوگ علی کے معاملے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ بہت ہے آپ کے ہاں۔ کیا مبالغہ کرتے ہیں؟ بہت حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کسے حد سے بڑھا دیتے ہیں؟ جس کی حد جبرائیل کو بھی نہیں معلوم۔ توجہ ہے نا، دیکھیں الزام کیا ہے ہم پر کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے؟ ہم تو خود ذکر علی کر کر عزتیں پاتے ہیں، تو ہم کیا علی کو بڑھائیں گے؟ توجہ ہے نا۔ لیکن اگر یہ مبالغہ ہے تو ہم نے یہ تہذیب بھی قرآن سے سیکھی ہے کہ آپ مبالغہ کرتے ہیں۔ دلیل کا خود آپ کا کلمہ دلیل فراہم کر رہا ہے۔ کیا ہے کلمے میں مبالغہ؟ پڑھیے کلمہ۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے حوالے سے توحید کی گواہی دیتے ہیں تو ایک جملے میں لا الہ الا اللہ۔ جب محمد کی گواہی دیتے ہیں رسالت کی تو ایک جملے میں محمد رسول اللہ۔ مگر جب آپ علی کی گواہی دے دیتے ہیں تو بڑھا دیتے ہیں کلمے کو، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل۔ لمبا کر دیا کلمہ آپ نے۔ توجہ فرمائیے، کب؟ جب علی کا معاملہ آیا۔ مگر معاف فرمائیے گا ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ تہذیب تو قرآن سے سیکھی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے خود قرآن میں اپنی ولایت کا اعلان کیا تو ایک جملے میں انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تو ہم نے بھی پلٹ کے ایک جملے میں جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ جب رسول کی رسالت کا اعلان دیا، جب ولایت کا اعلان کیا تو صرف ایک جملے میں وہ رسول ہو اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، تو ادھر سے ایک جملہ تھا، ہم نے بھی ادھر سے ایک جملے میں جواب دیا محمد رسول اللہ۔ اور جب علی کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ مولا نے سلامت رکھے نے نعرہ لگایا، اس شدت کے ساتھ جواب نہیں آیا آپ کی طرف سے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور یہ جذبہ حبیب ابن مظاہر کا مظہر بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ توجہ فرمائیے ذہن محترم، جو میں عرض کر رہا تھا کیونکہ بات ولایت کی ہے اور آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، یہ موضوع ہی ایسا ہے، اور پھر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ ایسا موضوع ہے جس سے خوشی ہوگی، کیونکہ صدمہ تھا انہیں، لوگ انحراف کر گئے تھے ولایت سے۔ توجہ فرمائیے گا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو کلمے میں یہ گواہی دیتے ہیں ولایت کی، تو یہ ہم نے قرآن سے سیکھی، یہ ہم نے حدیث سے سیکھی، اور یہ عقل بھی کہتی ہے۔ اس لیے اب آئیے ذرا سا یہ بھی دیکھیں کہ یہ اذان میں کب سے اور کیسے شامل ہوا۔ اشہد ان علی ولی اللہ جو آپ کہتے ہیں اذان میں، تو اس کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہ فقرے کب سے جزو اذان بنے؟ تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دو روایتیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عشیر سے، کچھ کہتے ہیں غدیر سے، اس لیے کہ عشیر میں پیغمبر نے خود اعلان ولایت کیا،
اور غدیر میں بھی پیغمبر نے خود اعلان ولایت کیا، عشیر میں صرف اعلان کیا، اور غدیر میں عملی تجربہ کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی کہ عشیر والا سبق بھولے تو نہیں ہو، توجہ ہے نا، دہرایا غدیر میں لا کے اسے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چاہے یہ جملہ عشیر سے شامل اذان ہوا اور چاہے غدیر سے، مگر دونوں موقعوں پر پیغمبر موجود ہیں، توجہ ہے نا، خود پیغمبر موجود ہیں، یعنی یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی زندگی میں یہ عمل ہوا۔ اور پھر آئیے میں آپ کو اس سے بہت پہلے یہ منظر دکھاتا ہوں، عشیر و غدیر سے پہلے بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں میں تاریخ کی وادیوں میں، قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آیا شب معراج ہے اور ہر مومن کو یاد ہے تقریباً پروردگار نے پیغمبر اسلام کی معراج کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں، اور کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ توجہ رہے، اور جب ہمارے پیغمبر وہاں پہنچے تو پھر قرآن کی آیت نے بیان کیا کہ وہاں کیا ہوا۔ اب روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ زخرف، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا۔ قرآن نے منظر پیش کیا کہ جب عرش اعظم پر میرا حبیب پہنچا، سرکار رسالت میں آپ عرش اعظم پر پہنچے تو 1,23,999 پیغمبروں نے استقبال کیا۔ توجہ رہے، کتنے پیغمبروں نے؟ 1,23,999 پیغمبر۔ جیسے ہی پیغمبر پہنچے، آدم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، نوح تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، ابراہیم تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، اسحاق تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، شموئیل تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، عیسیٰ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، موسیٰ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 1,23,999 نبوتیں تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو گئی شب معراج۔ تو جس کے لیے 1,23,999 پیغمبر کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے خود مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اب اگر میں نے ان کو جذبہ حبیب ابن مظاہر کا مظہر قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے لگانے کی ذمہ داری نہیں کی ہے، خالی آپ لوگوں کا فرض نہیں ہے۔ زندہ باد بہت توجہ عزیزوں۔ دیکھیے مجھے ان بزرگوار کے جنون کو دیکھ کر مولوی محمد اسماعیل دیوبندی یاد آ گئے۔ توجہ فرمائیے گا، مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کے پاس ایک
ان کے مسلک کا مسلمان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے قبلہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ دیوانے ہوتے ہیں، قبلہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں، قبلہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ مجنون ہوتے ہیں، قبلہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ بے ہوش ہوتے ہیں، یہ کبھی ہوش میں نہیں رہتے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور یہ ہر وقت جب دیکھو علی علی کرتے رہتے ہیں۔ کہ کیا کہا؟ ٹھہرو ابھی میرے بھائی، ایک منٹ، اس کے بعد جتنا جی چاہے نعرے لگانا، جملہ مکمل ہونے تو نعرے لگانے کا حق آپ کا محفوظ ہے، جملہ کہنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ پورا جملہ سنیں، اس کے بعد جتنا جی چاہے، جس کا چاہے، جہاں سے چاہے علی کا نعرہ بلند کرتا ہو جو فرمائیے۔ مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا، کیا کہا؟ کہ قبلہ یہ بے ہوش ہوتے ہیں، یہ دیوانے ہوتے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ تو مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا تھا کہ مجھے افسوس تو اسی بات پر ہے کہ یہ بے ہوش رہتے ہیں تب بھی علی علی کرتے ہیں، تم ہوش میں آ کر بھی۔ محترم کیا کہا کہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہ بے ہوش رہتے ہیں تب بھی علی علی کرتے ہیں، تم ہوش میں آ کر بھی علی علی نہیں کرتے۔ تو میرا جی چاہتا ہے اس مرحلے پر جب اتنے نعرے لگے اور آپ کی شاداب سماعتیں ہیں، ایک شعر بھی نظر کرتا چلوں کہ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں، کہاں نعت نبی پڑھیے کہاں نعت علی پڑھیے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ پوری توجہ زان محترم، تو آئیے جو میں عرض کر رہا تھا اسی سلسلے پر لاتا ہوں کہ سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے پیغمبر کی، اور اب سب سامنے ہیں اور پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کافی دن کے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو اثر نو انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ مثلا اگرچہ میں تو خیر یہاں دلہی پور میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں ان مجالس میں، لیکن اگر 5-10 سال کے بعد کبھی آنا ہو میرا تو کیا ہوگا، ہمارے سعید بھائی پوچھیں گے کہ بھئی قبلہ ادھر بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، آپ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے ادھر کون کون سی نئی کتابیں لکھی؟ توجہ ہے نا، جب زیادہ دن کے بعد ملتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے کہ ادھر آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کی، کیا نئے کارنامے انجام دیے۔ پوری توجہ فرمائیے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے یا جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ روز الست کے ملے ہوئے پیغمبر ہیں، یوم میثاق ملے تھے، آج پھر سارے ملے پیغمبر کو۔ اب یوم میثاق سے لے کے آج تک کے جتنے واقعات پیش آئے، جس کی امت نے جتنا ستایا، جس نے جس انداز میں تبلیغ کی،
وہ سارے واقعات بیان کرنے لگے کہ سرکار کیوں؟ کیونکہ افضل الانبیاء ہیں نا سامنے، تاجدار نبوت ہیں، تو ہر نبی چاہ رہا ہے کہ اپنے خدمات پیش کرے اور بتائے کہ ہم نے کیا خدمت کی اور کیا مصیبتیں اٹھائیں۔ اچانک آواز قدرت آئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، اے میرے پیغمبر بس بہت ہو گیا تعارف، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، اب ان سے ذرا یہ تو پوچھئے کہ ہم نے انہیں نبی کیوں بنایا ہے؟ توجہ رہے، ہم نے انہیں نبوت کیوں عطا کی ہے؟ اس کا سبب جانیے ان سے۔ پیغمبر نے کہا یا ایھا النبیون لما بعثتم، اے گروہ انبیاء میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں نبوت کیوں دی گئی ہے، تم نبی کیوں بنائے گئے ہو؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک صاحب عمدۃ البیان تحریر فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے 3 ولایتوں کا اقرار کیا ہے تو ہمیں نبوت ملی ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے پوچھا کہ وہ کون سی ولایتیں ہیں، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو نبوت ملی ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کو نبوت کیوں ملی ہے، اس کا رمز سنیں کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون سی ولایتیں ہیں، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں نے کہا کہ وہ 3 ولایتیں یہ ہیں۔ ہم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اے مسلمانوں سنو، اب جاگ کے سننا، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی ولایت کتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اگر انبیاء علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں تو انہیں نبوت نہیں ملتی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بغیر ولایت علی کا اقرار کیے جنت لے لیں گے؟ بھئی وہاں نبوت نہیں ملتی، یہاں جنت کیسے مل جائے گی؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب کو توجہ ہے نا زان محترم، تو نبیوں کو نبوت نہیں ملتی علی کی ولایت کے بغیر، اور مسلمان سوچتا ہے جنت میں چلا جائے گا علی کی ولایت کے بغیر۔ توجہ ہے نا زان محترم۔ آئیے اب اس مرحلے پر کہ جب پیغمبر سارے نبیوں کے ساتھ ہیں اور تعارف ختم ہو گیا اور یہ منزل بھی تمام ہوئی، اب ایک دوسری منزل آئی، اور یہ وہ منزل ہے کہ جس پر مسلمانوں کے 73 فرقوں کو اتفاق ہے۔ 73 فرقوں کو کوئی اختلاف نہیں اس میں، سب کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب عرش اعظم پہ گئے تو انہی نے 2 رکعت نماز فجر پڑھائی فرشتوں کو اور انبیاء کو۔ کسی فرقے کو اس سے انکار ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں،
اختلاف ہے تو معراج کے روحانی اور جسمانی ہونے پر ہے، مگر اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ پیغمبر نے نماز نہیں پڑھائی، ایسا کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں پڑھائی۔ توجہ فرمائیے گا، اور ابھی اس کے بعد کیونکہ مولانا سید فرمان حسین صاحب قبلہ بھی مجلس کو خطاب کریں گے، اب میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، مگر ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ فرمائیے گا کہ جب پیغمبر اسلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی وہاں، اسے سب تسلیم کرتے ہیں، تو ذرا انصاف سے بتائیے کہ جس نبی پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب نماز پڑھو تو نماز سے پہلے اذان کہو۔ دیکھیے اذان پہ آ رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ اذان میں کب یہ شامل ہوا، اشہد ان علی ولی اللہ، توجہ رہے۔ تو جب ہمیں یہ کہا نبی نے کہ نماز سے پہلے اذان، تو کیا خود بھول گئے ہوں گے؟ توجہ ہے نا، تو خود بھی تو اذان ہوئی ہوگی وہاں۔ تو علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے نماز سے پہلے اذان کہلائی۔ صاحبان قصص الانبیاء تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے سارے نبیوں پہ نظر ڈالی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے نبی، سارے محترم، سارے مکرم، اور وہ سارے محترم اور مکرم نبی، ان میں سے منتخب کسے کرے اذان کے لیے؟ نظر جا کے عیسیٰ پہ ٹھہر گئی، کہ عیسیٰ آؤ، آپ گلدستہ اذان پہ آ کے اذان دو۔ عیسیٰ گلدستہ اذان پر آئے اور عیسیٰ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ترتیب وار فقرے کہتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ عیسیٰ نے اذان روک دی۔ قبلہ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں اذان روک دی، اور اذان روکنے کے بعد کہا ما خلفت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پہ تشریف لے آئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی روئے زمین کو ہادی برحق سے خالی نہیں رکھتا، لہٰذا اب یہ تو بتائیں کہ اپنا جانشین کس کو بنا کر آئے ہیں، تاکہ میں اس کی ولایت کا اعلان اذان میں کروں۔ توجہ توجہ، ما خلفت یا رسول اللہ، آپ کسے بنا کر آئے ہیں خلیفہ؟ فرمایا خلفت خیر العالمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میں اس علی کو اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں روئے زمین پر۔ کس علی کو؟ اس علی کو جانشین بنا کر آیا ہوں جو 18,000 عالمین میں، مکے اور مدینے کے مسلمانوں میں نہیں، 18,000 عالمین میں میرے بعد سب سے افضل۔ عیسیٰ نے جیسے یہ سنا ویسے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو اب ہم سے کیوں کہتے ہیں قبلہ کہ آپ اذان میں اعلان کیوں کرتے ہیں ولایت علی کا؟ اب تو ہم پوچھیں آپ سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لیجیے اذان تمام ہوئی، اب نماز کی منزل آئی، اور جب نماز کی منزل آئی تو عزیزوں ہمارے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ ابھی آج دن میں آپ نے دیکھا یہاں مولانا عمران صاحب نے امامت کی، ظہرین کی نماز کی، تو یہاں اور علماء بھی موجود تھے، تو انہی نے سب سے کہا کہ قبلہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب امامت ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ تہذیب امامت ہے۔ تو جس معلم اخلاق نے ہمیں یہ درس دیا ہو کہ تہذیب امامت یہ ہے کہ اگر آپ محراب امامت میں ہیں اور علماء موجود ہیں تو اخلاقاً ان سے معلوم کیجئے کہ قبلہ آپ پڑھائیں، آپ تشریف لائیں، تو کیا اس معلم اخلاق نے خود اس عمل کو نہیں دہرایا ہوگا؟ اس معلم اخلاق نے اس کو فراموش کر دیا ہو؟ نہیں، اس معلم اخلاق نے اس عمل کو دہرایا۔ اور اب مسئلہ یہ تھا کہ لاکھوں نبی سامنے ہیں، کس سے کہیں کہ آپ آئیے؟ ہر ایک سے تو کہہ نہیں سکتے، اب کسی ایک سے کہنا تھا، منتخب کیا ان میں، تو اب
انتخاب پیغمبر ابراہیم قرار پایا کہ جد اعلیٰ آپ تشریف لائیں اور امامت کے فرائض انجام دیں۔ اب ہمارے ہزاروں سلام ہو جناب ابراہیم پر، ایک بہت بڑے مسئلے کا حل کر دیا ابراہیم نے جواب دے کر۔ جیسے پیغمبر نے کہا جد اعلیٰ آپ تشریف لائیں اور آج کی امامت کے فرائض آپ انجام دیں، پیغمبر نے فرمایا آپ تشریف لائیں، ابراہیم نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ یقیناً میں آپ کا جد ہوں، مگر آپ افضل المرسلین ہیں۔ توجہ رہے، آپ افضل المرسلین ہیں۔ اس جملے پر علماء کی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ افضل المرسلین ہیں، اور فقہ ابراہیمی میں افضل کی امامت مفضول نہیں کر سکتا، افضل کی امامت مفضول نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں آپ کی جگہ نماز پڑھاؤں تو میرا دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا۔ توجہ، ٹھہرے، ابھی تو آپ کے جذبوں کو آسمان تک لے کے جانا ہے۔ اگر میں آج نماز پڑھاؤں تو میرا دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا۔ افضل کی امامت مفضول نہیں کر سکتا، یہ ابراہیم کا فیصلہ ہے۔ عزیزوں، اس جملے نے ہماری برسوں کی ایک بحث کا خاتمہ کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے 6 مہینے کے بعد کسی نے پڑھا ذاکرین نے بھی آج کہ فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور جب بیعت کی تو نماز بھی پڑھی، کبھی فلاں کی امامت میں، کبھی فلاں کی امامت میں، کبھی فلاں کی امامت میں۔ اب اگر یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے کہ علی نے دوسروں کی امامت میں نماز پڑھی تو گھبرایا نہ کیجئے، پریشان نہ ہوا کیجئے۔ علی کون ہے یاد ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ 18,000 عالمین میں میرے بعد سب سے افضل ہے۔ اب جس نے بھی افضل علی کی موجودگی میں امامت کی، اس کا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بلندترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ توجہ ہے نا، بس گفتگو ختم کہ جس نے علی کی موجودگی میں نماز پڑھائی گیا کام سے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ افضل ہے علی، پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ پوری توجہ زان محترم، بس آخری بات اس سلسلے کی کہ آخر ولایت علی سے دنیا اتنی جلد کیوں منحرف ہو گئی کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو اس کا صدمہ ہوا؟ انحراف کا سبب کیا تھا؟ یعنی یہ مسلمان اس قدر سادہ لوگ کہ اگر ماننے پر آئیں تو لاکھوں کو مان لیں بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے۔ توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے سادہ لوگ 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں۔ علماء یہاں موجود ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء کو ماننے والے مسلمانوں کے پاس کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ اگر 24,000 کے نام بھی دکھا دیں تو اپنا مسلک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جو مسلک 24,000 نبیوں کے نام لے آئے گا وہ مسلک اختیار کر لوں گا۔ توجہ رہے، 1,00,000 کو مائنس کیا ہے، 24,000 فقط نہیں لا سکتے۔ چھوڑیے، جانے دیجئے 24,000، 2,400 نبیوں کے نام لے آئیں۔ مانتے کتنوں کو ہیں؟ 1,24,000، اور نام کتنے نبیوں کے معلوم ہیں؟ قرآن نے جو نام پیش کیے 28 نبیوں کے نام ہیں قرآن میں۔ توجہ رہے، اور 10 نبیوں کے نام اور صحف آسمانی میں جو توریت، زبور اور انجیل ہے، یعنی ان 28 کے اور الگ سے 10 نام اور کتنے ہوئے؟ 38 نام۔ یہ معتبر اسناد کے ساتھ ہیں نام، اس سے زیادہ بھی کچھ جگہوں پہ آئے ہیں نام، لیکن ان کی اسناد نہیں ہے، یہ معتبر حوالوں سے آئے ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 38 نام۔ 1,23,962 نبیوں کے نام نہیں معلوم، مگر مانتے ہیں۔
یعنی ماننے پر آئیں تو اتنے سادہ لوگ، اتنے سادہ لوگ، اتنے سادہ لوگ کہ ان نبیوں کو مان لیں نہ جن کا نام معلوم، نہ جن کا پتہ معلوم، نہ جن کا خطہ تبلیغ معلوم، نہ جن کا شجرہ نسب معلوم. اگر نہ ماننے پر آئیں تو 1,23,962 ان پیغمبروں کو مان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو اس ایک علی کو نہیں مانتے جس کا نام بھی معلوم ہے، شجرہ نسب بھی معلوم ہے، غدیر کا واقعہ بھی معلوم ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. توجہ ہے نا. بس عزیزوں، تقریر ختم کی میں نے، اور میرے بعد ابھی مولانا تقریر کریں گے، آخری تقریر ہوگی آج کے سلسلے کی وہ. اس کے بعد کل پھر انشاءاللہ اسی طرح سے مجالس ہوئیں گی جس طرح آج ہوئی، اور پھر آخری دن خواتین کی مجالس منعقد ہوں گی. لیکن جاتے جاتے آج کی حد تک ایک جملہ اپنی طرف سے، مومنین دلہی پور کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اور ان مجالس کے بانی